الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہم کمزور بندوں کو اپنے رحم اور کرم سے عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک رمضان کے روزے ہیں۔ یہ روزے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت آسان عمل ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں صرف کھانے پینے کے اوقات کو تھوڑا سا آگے پیچھے بندہ کرتا ہے، ورنہ تو کھانے پر کوئی پابندی موجود نہیں ہے۔ روزانہ بعض لوگ ویسے بھی 2 وقت کھاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں 2 وقت کھایا جاتا ہے، بس تھوڑا سا وقت کو آگے پیچھے کیا گیا، لیکن اللہ نے اسی عمل کو اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا سامان بنا دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے جس انداز سے روزے رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہم کتنا ہی اہتمام کریں، روزوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے کسی حد تک بچنا آسان ہے، اور ہم اس سے بچتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں جو مزید ہدایات اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی کوئی ایسا عمل نہ کرے جو روزے کی روح کو متاثر کرتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی روزے دار کو برا بھلا کہے تو بجائے روزے دار کو غصہ ہونے کے اس وقت بس اپنے روزے کو یاد کرنا اور یاد دلا دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو زیادہ غصہ ہونے سے بچائے، بیکار قسم کی باتوں سے بچائے، اور اپنے جسم کے ہر عضو کو ہر نامناسب بات سے بچانے کی کوشش کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرف توجہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اور کبھی کوئی بیکار بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، کبھی کوئی فضول مصروفیت میں روزے دار اپنا وقت خرچ کر دیتا ہے، جبکہ روزے کی عبادت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اس وقت کو کسی فضول کام میں استعمال نہ کرتا، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف توجہ میں اور اللہ کی طرف رجوع میں اپنے اس روزے کو استعمال کرتا، خرچ کرتا، اس کے روزے کی فضیلت بڑھ جاتی۔ لیکن انسان اپنی مصروفیتوں میں، بعض ایسی مصروفیتیں بھی اس کی ہوتی ہیں جو فضول ہوتی ہیں، جن کا اگر وہ نہ کرتا تب بھی اس کے مصروفیتوں پر کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن ہو ہی جاتا ہے۔ اور نامناسب گفتگو، روزے کی حالت میں
نامناسب گفتگو سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن حالات کے تقاضے انسان کے سامنے رہتے ہیں اور اطراف کا ماحول اس کو اس پر مجبور کر دیتا ہے، یا پھر دوستوں کی گفتگو میں ایسی باتیں نکل آتی ہیں جو مناسب نہیں تھیں کہ اس وقت کی جائیں، لیکن روزے کی حالت میں آدمی اس کو کر لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر یہ کوتاہیاں انہی روزوں کے ساتھ باقی رہیں تو یہ روزے اللہ کے پاس ان کا کیا مقام رہ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزے تو ہمارے قبولیت کے درجات کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کچھ نہ کچھ کوتاہیوں میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے اپنے فضل سے، کرم سے اور ہم کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسا آسان نسخہ عطا فرمایا ہے کہ جب ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو پورے مہینے بھر کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، خامیاں رہ گئی تھیں اور فضولیات اور بیکار قسم کی مصروفیات میں ہمارے روزے خرچ ہوئے تھے، اللہ رب العزت اس آسان سے نسخے کی برکت سے ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، فطرے کو ضروری قرار دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار کو لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ ہم نے روزے میں جو بیکار گفتگو کی ہے اور بیکار قسم کے مشغلوں میں اور بیکار قسم کی مصروفیتوں میں ہمارا وقت خرچ ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک فائدہ ہوا اخروی کہ ہمارے روزے پاک صاف ہو جاتے ہیں اس فطرے کے ادا کرنے سے، اور وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور دوسری طرف ہمارے جو اطراف میں غریب مسلمان ہیں اور عید ان کے لیے بھی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فطرہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں اور یہ بچھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، اللہ نے اس فطرے کو ان کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، جس نے نماز عید سے پہلے اس فطرے کو ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور ومن اداها بعد الصلاة، اور جو نماز کے بعد اس کو ادا کرے تو وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے تم صدقۃ الفطر کو ادا کر دو، اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، جو غریب مسلمان ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، وہ ان کو تم عید الفطر کے آنے سے پہلے ہی ان کو سوال سے مستغنی کر دو، انہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ کی گلی کوچوں میں اپنے منادی کے ذریعے اعلان کرایا کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ زکوٰۃ صرف بالغ اہل ایمان پر فرض ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فطرہ ہے یہ بالغوں پر بھی واجب ہے اور نابالغ جو ہیں ان پر بھی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ حضرت ثعلبہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید الاضحیٰ میں اس کی ہدایت فرمائی، بلکہ سعید ابن مسیب اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، تو یہاں تزکا سے یہ تابعین فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر مراد ہے۔ چنانچہ عام فقہا نے فطرے کو زکوٰۃ ہی کی طرح فرض قرار دیا ہے، بلکہ ابن قدامہ علیہ الرحمہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ البتہ چونکہ اس کی فرضیت قرآن یا متواتر احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے احناف نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے ضروری ہونے پر تمام فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کو جانے سے پہلے فطرہ نکالنے کا حکم فرماتے تھے، اور اس بات کے مستحب ہونے میں کہ نماز عید سے پہلے فطرہ نکال دیا جائے سبھی فقہاء اعظام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن صدقۃ الفطر کتنا پہلے نکالا جا سکتا ہے، اس میں ائمہ کرام کے مختلف آراء ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 1-2 سال پہلے بھی اگر کوئی آدمی فطرہ ادا کر دے تو بھی جائز ہے، اور حنبلی علماء کے یہاں 1-2 روز پہلے، اور شوافع کے یہاں رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر عید کا دن گزر گیا اور کسی نے فطرہ ادا نہیں کیا تو یہ فطرہ معاف نہیں ہوتا ہے، زندگی میں کبھی بھی اسے ادا کرے، البتہ جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان جو عید الفطر کے دن اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں، یعنی رہنے کا گھر، استعمال کے کپڑے اور استعمال کی جانے والی گاڑی، ان کے علاوہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا زائد مال موجود ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو، اور اگر سونے اور چاندی کی شکل میں کسی کے پاس نہیں ہے لیکن زائد اس استعمالی چیزیں ہیں اس کے پاس جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہم لوگوں کے گھروں میں ایسی زائد چیزیں ہوا کرتی ہیں جو بالکل استعمال میں نہیں آتی ہیں، وہ سجوں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، خاص طور پر جو جہیز میں جو فرنیچر دیا جاتا ہے، وہ ان میں سے بیشتر چیزیں وہ استعمال میں نہیں آتی ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، وہ ویسے ہی رکھی خراب ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بڑے بڑے بھگونے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل استعمال کی ضرورت کی نہیں ہوتی ہیں، وہ زائد از ضرورت ہوتی ہیں، کبھی ضرورت پڑے گی تو استعمال کریں گے، ابھی کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے، یا کسی کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک اور گھر ہے جس کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، ایسے ہی کسی کے پاس زمین ہے، تو اگر آدمی اس کو اپنے استعمال کے لیے خریدے، اپنے بچوں کے لیے خریدے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے اس زمین کی، لیکن اس زائد زمین کی وجہ سے صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کے پاس ایک اپنے استعمال کے لیے ایک گاڑی ہے، لیکن اس کے پاس مزید 1-2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو کبھی ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے، تو ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو فطرہ ہے یہ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی فطرہ ہمیں ہی ادا کرنا ہے، اور عید کی صبح جو بچے بھی موجود ہیں ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے، چاہے وہ عید کے دن سے تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، لیکن ان کا فطرہ ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ آدمی مسلمان ہو، البتہ بالغ اور صحیح العقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ نابالغ بچے بھی، ان کا بھی فطرہ والد کے اوپر واجب ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے جو پاگل ہے لیکن وہ صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، تو اس کا جو سرپرست ہے اس کے پیسوں سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ہاں، مالدار ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس میں فقہائے کرام کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر فقہا کا خیال ہے کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کی خوراک کے علاوہ اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن احناف کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ضرورتیں ہیں، یعنی رہنے کا گھر، سامان خورد و نوش، کھانے پینے کا جو سامان ہے، اور استعمال کے کپڑوں کے علاوہ کرائے کے مکانات ہیں، زمین ہے، رکھے ہوئے فاضل کپڑے ہیں، ایسے ہی سونا چاندی ہے، یا اتنی رقم ہے کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر جو آدمی جس کے ذمے، جس کے زیر پرورش کچھ جو لوگ ہیں اور جن کا یہ سرپرست ہے، ان کا فطرہ اسی کے اوپر واجب ہے۔ اس میں نابالغ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کا فطرہ والد ہی کے اوپر واجب ہے۔ اور جو صحیح العقل بالغ لڑکے ہیں، اگرچہ وہ محتاج اور اپاہج ہوں، بے روزگار ہوں، والد پر ان کا صدقہ فطر نکالنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر والد اپنے بالغ بچوں کا بھی فطرہ خود اپنی طرف سے نکال دے تب ان کا فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یتیم پوتے اور پوتریاں ہیں اور نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کا صدقہ بھی دادا یا نانا کے ذمے واجب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر بیوی کے اوپر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے فطرہ ادا کر دے تو پھر بیوی کا فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کا دن جیسے ہی نکلا، صبح صادق ہوئی، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے عید الفطر کا دن آنے سے تھوڑی دیر پہلے اگر رمضان کے آخری دن بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ البتہ مرحومین کی طرف سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو مرحوم کے ذمے اگر کچھ صدقۃ الفطر واجب تھے جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیے تھے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کچھ سال ایسے گزرے ہوں جس میں وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کر پایا ہو، تو اگر مرحوم کے ان صدقات الفطر کو اگر اس کے جو زندہ رشتہ دار ہیں وہ ادا کریں تب تو بہت اچھی چیز ہے، اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے اور قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکے۔ لیکن اگر مرحوم کے ذمے اس طرح صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اس نے زندگی میں اپنے تمام صدقۃ الفطر ادا کیے ہیں، تو پھر اب اس کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ کھجور، کشمش، جو یا گیہوں کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز کے ذریعے آدمی صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو 1 صاع نکالنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم 1 صاع غلے کے ذریعے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے، اور 1 صاع کی مقدار تقریباً 3.5 کلو ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جو عموم ہے اس کی وجہ سے حضرات مالکیہ اور شوافع اور حنابلہ کا خیال ہے کہ گیہوں سے بھی
3.5 کلو مقدار ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن احناف کی رائے یہ ہے کہ گیہوں آدھا ساع یعنی تقریباً 1.25 کلو، اور دوسری جو اشیاء ہیں وہ 1 ساع نکالی جائے گی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں 2 مد گیہوں کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور 2 مد کا جو ماپ ہے وہ آدھا ساع ہوتا ہے۔ البتہ کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے اور جو یا پنیر کے ذریعے اگر آدمی صدقہ فطر نکالے تو اس میں نصف ساع گیہوں کی قیمت کا اگر لحاظ رکھا جائے اور وہی قیمت یا اسی قیمت کا سامان صدقہ کیا جائے، یعنی اگر آدمی کشمش کے بجائے، کھجور کے بجائے گیہوں کی جو قیمت ہے اس کو ادا کرنا چاہے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء عظام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں، آدھا ساع جو گیہوں ہے اس کی قیمت آج کل بہت کم ہو رہی ہے، اس لیے اگر تم 1 ساع گیہوں ادا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی جو مریض روزے نہ رکھ سکے اور وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ عید کے دن اگر کوئی پہلے غریب تھا لیکن عید کا دن جب آیا تو اس سے پہلے اللہ نے اسے مال عطا فرما دیا تو پھر اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جس طرح یہ گویا تعلیم ہے کہ 1 سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت امید سے ہے اور اس کے بطن میں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی موجود ہے لیکن عید کا دن آنے سے پہلے ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، تو جو پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آج کل نصف ساع کے اعتبار سے جو فطرہ ادا کیا جاتا ہے، یہ جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے، سکت دی ہے، تو ان کے پاس اس صدقۃ الفطر کی جو رقم بنتی ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 60 روپے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت 60 روپے میں ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے آدمی کھاتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف ساع گیہوں کی قیمت، یعنی بجائے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرنے کے اگر وہ 3 کلو 150 گرام کی قیمت اگر ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کھجور یا کشمش کا اگر حساب لگائیں تو اس میں ان کو اور زیادہ ثواب ملے گا اور غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 ساع کھجور یا جو یا آدھا ساع گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کی جو بازاری قیمت ہے بہت سستی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 ساع کے حساب سے نکالو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر ہم ایک ہی محتاج کو، ایک ہی غریب کو صدقہ فطر ادا کر دیں، ایک صدقہ فطر ایک ہی غریب کو دے دیں تب بھی دے سکتے ہیں، اور اگر ایک فطرے میں تقسیم کر کے کئی غریبوں کو دیں، ایک ہی فطرہ کئی غریبوں میں تقسیم کر دیں تو جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ فطرے کی مقدار ہی کتنی ہے، اس لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ کئی فطرے اگر ایک غریب کو دے دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی جو لوگ سید ہیں
ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ فطرے کی جو رقم ہے وہ مسجد میں یا قبرستان میں لگانا درست نہیں ہے۔ البتہ فطرے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ پابندی ہے کہ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، لیکن فطرے میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر اسے غیر مسلم کو دیا جائے تب بھی فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک کے موجودہ حالات میں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو برادران وطن ہیں ان کے درمیان اپنے اخلاق کا، اپنے دین کی بہترین چیزوں کا ان کے سامنے ہم مظاہرہ کریں اور انہیں اپنے دین کا تعارف کرائیں، تو یہ تعارف دین کا اور اسلام کے تعلیمات کے ان تک پہنچانے کا ایک بہترین راستہ اور طریقہ ہے کہ جہاں ہم اپنے فطرے کو اپنے غریب مسلمان بھائیوں میں، بہنوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہیں کچھ غیر مسلم جو ہمارے آزو بازو رہتے ہیں اور وہ محتاج ہیں، تو پھر ان کو یہ کہہ کر اگر دیا جائے کہ یہ ہماری عید کا موقع ہے اور اللہ نے ہم عید کے موقع پر ہمیں یہ کہا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شریک کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ چیز دیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ کہہ کر اگر دیا جائے تو اسلام کی محبت اور اہل ایمان کی محبت ان کے دلوں میں یقیناً پیدا ہوگی۔ ایک آدمی جو سعودی عرب میں رہتا ہے یا کسی بھی خلیجی ملک میں رہتا ہے اور اس کو اپنا فطرہ ادا کرنا ہے اور وہ فطرہ ہندوستان میں ادا کرنا چاہتا ہے یا اپنے وطن میں ادا کرنا چاہتا ہے اور ابھی وہ موجود ہے دوسرے ملک میں، تو اس کے اوپر جس ملک میں وہ موجود ہے وہیں کے حساب سے اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ اسی کی جو رقم یہاں کے ملک میں ہوتی ہے وہ رقم وہ اس ملک میں ادا کر سکتا ہے، لیکن مقدار وہی ہوگی جہاں وہ موجود ہے۔ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ آج کل بہت سارے احباب لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروبار کے بند ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر فطرہ تو واجب ہے، لیکن ان کے پاس ابھی اگر رقم موجود نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ عید کے بعد بھی اگر ادا کر دیں گے ذمہ داری ان کی ادا ہو جائے گی اور اللہ رب العزت ان کے گناہ، ان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی چاول کے ذریعے فطرہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ چاول کے ذریعے بھی آدمی فطرہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چاول ہی کے ذریعے نہیں بلکہ کسی بھی چیز کے ذریعے آدمی فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر کپڑے ہیں وہ اور اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کپڑوں کی دکان کا مالک ہے، اب وہ کپڑے فطرے میں ادا کرنا چاہے یقیناً ادا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کی چپل کی دکان ہے اور ایسے ہی اور دوسرے اشیاء کے کرانہ سامان کی دکان ہے، وہ اشیاء کی شکل میں اگر فطرہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، ان کو اگر ادا کر رہا ہے تو پھر وہی مقدار ہوگی جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہے۔ البتہ چاول کی شکل میں یا کپڑوں کی شکل میں یا کسی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت نہیں فرمائی ان چیزوں کی شکل میں ادا کر رہا ہے تو پھر گیہوں کی جو مقدار ہے اس میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اب چاول اتنے پیسوں کے ہونے چاہیے تو پھر فطرہ ادا ہوتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ چند گزارشات تھیں۔ اب انشاءاللہ ہم